اس لیے انبیاء علیہ السلام پر جو بھی حال آتا ہے وہ حال ان کو دعوت سے نہیں روکتا. ایسی کوئی مثال نہیں ہے پوری سیرت میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ حالات کی وجہ سے کام کو روک دیا ہو. رائے تو بے شک آئی صحابہ کی، اس وقت کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مدینے پر بڑا خطرہ ہے، اس وقت اسامہ کی جماعت کو آپ روانہ نہ کیجیے. جی ہاں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اڑ گئے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ مدینے کا جو حال تم اس وقت دیکھ رہے ہو، جس میں تمہیں اندیشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، سنو، میں تمہارے اندیشے کو حقیقت بنا کے پیش کرتا ہوں. سنو دھیان سے میری بات، کہ میں تمہارے اندیشے کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہوں. اگر ایسا بھی ہو جاوے کہ مدینے میں کوئی نہ ہو اور مدینہ منورہ پر حملہ ہو جاوے اور ازواج مطہرات کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو اور کتے ان کی لاشوں کو گلیوں میں کھینچے پھریں. دیکھو ابو بکر صدیق کی بات بہت سخت بات ہے. کتنا اندیشہ ہے نا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، کہ میں خروج کے مقابلے میں اتنے برے حالات کے لیے بھی تیار ہوں، اتنے برے حالات کے لیے بھی میں تیار ہوں. یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو اور کتے ان کی لاشوں کو کھینچے پھرے مدینے کی گلیوں میں. سنو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کو ان کی حفاظت کے لیے مدینے میں چھوڑو. میرے نزدیک خروج اتنا ضروری ہے کہ نکل جاؤ. کیا کرو کہ نکل جاؤ. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو فتنوں کے زمانے میں عمومی وقت نہیں لگائے گا وہ کام سے محروم ہو جائے گا. پکی بات ہے، اجتماعیت سے نکل جائے گا بالکل. جی ہاں، کیونکہ وہ کہیں گے کہ کام چھوڑو، پہلے یہ مسئلہ حل کرو. کہ جو تم کام چھوڑ کے مسئلہ لوگے کہ وہ مسئلہ تو مصیبت بنے گا. کہ جو سارے مسائل کا حل کام تھا، تم نے مسئلے کے لیے کام کو چھوڑ دیا کہ پہلے مسئلہ حل ہو جائے پھر کام کریں گے. جی ہاں، تو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرمایا، غور سے سنو، فی الفتنة سقطوا، کہ جو علتیں پیدا کریں، کیا پیدا کریں؟ علتیں. جی ہاں، ابھی جماعت کا نہ جانا، ابھی ان کو آنا بھیجنا، ابھی یہ نہ کرنا. جی ہاں، یہ علتیں ہیں. یہ جو دعوت کے کام میں علتیں پیدا کرے گا، دعوت کے کام میں علتیں پیدا کرے گا، یہ علتیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. علتیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. علتیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. یہ جو علت کی پرواہ نہیں کرے گا، جو علت کی پرواہ نہ کرے کہ نہیں نکلنا ہے، کیوں کہ وہ نکلنا ہی اس مسئلے کا حل ہے. آپ کہاں ہیں؟ کہ میں تو خروج میں ہوں. ہر سماتے تھے، میں حضرت کی بات بتاؤں، ہر سماتے تھے کام کرنے والے عملے کا بکھرنا خیر ہے اور جمع ہونا شر ہے. میں کیا بتاؤں، راز کی باتیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. ان کا بکھرنا خیر ہے، یہ جمع ہونا شر ہے. جی ہاں، سنو، کیوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان میں جمع ہونا شر ہے کہ ان کے جمع ہونے میں شر یہ ہے کہ پھر ان کی صلاحیتیں عمومی دین کو قائم کرنے سے ہٹ کر آپس کے جھگڑوں میں لگ جائیں گی. اور یہ بات حضرت کی بات نہیں ہے، حضرت تو بات اوپر سے کہتے تھے. حضرت بات کہاں سے کہتے تھے؟ بہت اوپر سے. کیونکہ حضرت کی ہر وقت کوشش یہ تھی کہ ہمیں سارے اصول سیرت سے مل جائیں. اور فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے بعد جب حج پورا ہو جاتا تو عمر اعلان کرتے تھے کہ جتنے ملکوں کے صوبوں کے ذمہ دار حج میں آئے ہیں فوراً اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں. بہت خوشامد کہتے ہیں کہ مومنین اتنی دور سے آئے ہیں، کچھ دن تو مکے میں رہیں، عمرہ کریں، طواف کریں. کہ نہیں چھوڑو اس کو، یہاں تمہارا مکے میں رہ کے نفلی طواف کرنا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا تمہارے یہاں جمع رہنے سے کوئی فتنہ وجود میں آئے گا. سوچو تو صحیح، کہاں کی سوچ ہے تمہاری بات. اس لیے آپ دیکھیں، غور کریں،
آپ کو صحابہ مدینہ منورہ کے صحابہ کا مجموعہ عالم میں بکھرا ہوا ملے گا. کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں. جی مجتمع نہیں ملیں گے، مجتمع نہیں ملیں گے. کہ جب عملہ بکھرے گا دین کے تقاضوں پر، تو ان کے بکھرنے سے ان کی صلاحیتیں وہ دین پر حق پر لگیں گی، اور اگر یہ مجتمع رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی کاٹ میں لگیں گی. امت مرتد ہوتی رہے گی، یہ اپنے مشورے کرتے رہیں گے. یہ ہے بات. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآنوں کا جمع ہونا اتنا مفید نہیں ہے جتنا ان کا بکھرنا مفید ہے. ان کا جتنا بکھرنا مفید نہیں ہے. سب سے زیادہ حفاظت کا راستہ ہے یہ، سب سے زیادہ حفاظت کا راستہ کہ اپنے آپ کو عموم میں رکھو اور عمومی کام میں مشغول رہو. تمہیں لوگ کھینچ کے لاوے مشورے کے لیے کہ بھئی یہ اہم مشورہ ہے، اہم تقاضا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی رائے لینی ہے. ورنہ جو گورنر جایا کرتے تھے ملکوں میں حکومت کی طرف سے، وہ ان کو دین اور سنت سکھلانے کے لیے جاتے تھے، اور اسی ضمن میں گزرتے کسی کو کوئی مقدمہ ہوتا تھا اس کو حل کر دیا کرتے تھے. گورنر یہ کام نہیں تھا کہ بس بیٹھ کے صبح شام تک جھگڑے لے کے بیٹھے، یہ نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک ایک درخت کے نیچے اپنی عدالت چلاتے رہے. کس کے نیچے؟ درخت کے نیچے. ہاں، لوگ جھگڑے لے کے وہاں آتے تھے. جی ہاں، کوئی عدالت نہیں، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کچھ نہیں. جی ہاں، ادھر کو دھوپ آوے ادھر کو ہو جائے، ادھر کو دھوپ آوے ادھر کو ہو جائے، سائے کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے تھے درخت کے نیچے. جی ہاں. لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے گھر بنا دیں. نہیں، گھر کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی ضرورت نہیں ہے. گھر تو وہ بناوے جو دنیا میں رہنا ہو. گھر کون بناوے؟ یہ دنیا میں رہنا ہو. گھر کی ضرورت نہیں ہے. گھر تو ویسے دنیا میں رہنا ہو. ہاں، گھر نہیں چاہیے. لوگوں نے اصرار کیا کہ دھوپ غبار مٹی، آپ یہاں بیٹھ کے عدالت فیصلے کرتے ہیں، ہم ایسا بنا دیں گے آپ کے لیے. تو میں کہ اچھا لکڑی کا بنا دو، جگی کا لفظ اس میں جگی بنا دو، عریش، مگر وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لیٹوں تو جو ہے سر میں جو ہے سر دیوار میں لگے اور پیر ایک دیوار میں لگے، اور کھڑا ہوں تو سر چھت میں لگنا چاہیے. اگر ایسے بناتے ہو تو بناؤ، ورنہ یہ درخت کے نیچے رہنے. یہ تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو بکھیرا گیا ہے، جمع نہیں کیا گیا. جمع نہیں کیا گیا. آپ دیکھ لو صحابہ کی سیرت میں بکھرنا زیادہ ملے گا. تو ان کے عالم میں بکھرنے کی وجہ سے عالم اسلام پھیلا ہے. ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے. میں ضروری بات کر رہا ہوں حضرت کی بات کہ کام کرنے والوں کا جمع ہونا اس میں اتنی خیر نہیں ہے جتنا ان کے بکھرنے میں خیر ہے. جی ہاں، تاکہ اللہ نے جن کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، مالی صلاحیت ہے، عقلی صلاحیت ہے، علمی صلاحیت ہے، جی ہاں، ان کے اندر سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت ہے. یہ صلاحیتیں میدان میں ابھرتی ہیں، گھروں میں نہیں. عورتوں کو ناقص العقل کہا ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی ہیں. عورتیں کیا ہیں؟ ناقص العقل. جی ہاں، کہ ان کی عقل ناقص، کیونکہ یہ گھر میں رہتی ہیں. ہاں، اور جو گھروں میں رہتے ہیں نا مرد عورتوں کے ساتھ، سنو میری بات، یہ تو قرآن کی بات کہہ رہا ہوں میں، کہ جو مرد گھروں میں رہتے ہیں عورتوں کے ساتھ، یہ مرد بھی ناکارہ ہوتے ہیں. یہ قرآن کی بات ہے. یہ مرد بھی ناکارہ ہوتے ہیں. میں ضروری بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات ہے. گھروں میں رہتے ہیں وہ میدان کے کام کے نہیں ہوتے. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ جن کی پرورش ناز نخروں میں ہوتی ہے اور عیش و آرام میں ہوتی ہے اور عورتوں کے درمیان ہوتی ہے. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، حلیہ کہتے ہیں زیورات کو، اس سے عورتوں کو مراد دیا ہے. ان کی پرورش، اور جن کا وقت گزرتا ہے کہاں؟ عورتوں میں. سب بات ہے.
یہ میدان کے کام کے نہیں ہوتے. وہ فی الخصام غیر مبین، کہ یہ کسی اہم مسئلے کا فیصلہ نہیں کر پاتے. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو کہ ان کی ابتدا سے زندگی مشقت کی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے تو مہر بھی بکریوں کے چروانے کا لیا کہ جی اتنے سال یہ کرو تو پھر ہم تمہیں لڑکی دیں گے. جی اتنے سال بکری چلاؤ. عشرن من عندک. جی ہاں، یہ ہے بڑی 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 مشقتیں کے کام ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں جو بیچارے انہی چکروں میں لگے رہے ہیں، یہ کیا وہ کیا تو کیا میں کیا، جی ہاں انہیں کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. امت ارتداد کے کنارے پر کھڑی ہوگی اور یہ بیٹھے بیٹھے اپنے چھوٹے چھوٹے اصولوں میں جھگڑ رہے ہوں گے. جی ہاں، بجائے جاگے نے کلمہ پڑھا کر جنت کی طرف لے جانے اور جہنم سے بچانے کے بجائے یہ آپس میں لے کے بیٹھیں گے قرآن کا حلقہ ہو نہ ہو، یہ ہو یہ نہ ہو، یہ نہ ہو یہ نہ ہو. جی ہاں، یہ ہے اللہ ان سے حساب لے گا قیامت میں. اتنے کیا کیا یہ کرنے کے کاموں کے اختلاف کو لے کے بیٹھ گئے اور امت کلمے کے بغیر امرتی رہی. جی ہاں، میرے نزدیک تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی نزاع، کوئی جھگڑے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. کس بات پہ جھگڑا کریں؟